بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیشن 9 کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے موجود ہیں جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسعد صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا کوشچن جو ہمیں ریسیو ہوا ہے وہ عقیل احمد صاحب ہیں وہاڑی سے۔ کہتے ہیں عورتیں 40 سے 50 سال کی عمر کے بعد ازدواجی تعلق کے حوالے سے کشش کھو دیتی ہیں، تو کیا ایک سے زائد شادیوں کے حوالے سے جو آپ کا موقف ہے کہ آپ کہتے ہیں زیادہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے، آپ کیوں اس کے اوپر زور دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ صرف بندے کو ایک شادی کرنی چاہیے۔ جب قرآن 4 تک کی اجازت دیتا ہے، مثنا و ثلاث و رباع، تو میں کس طرح صرف ایک کی پابندی کرنے کی بات کر سکتا ہوں؟ ہاں، ایک بات کہتا ہوں کہ اگر شوق ہو دوسری شادی کا یا تیسری کا یا 4 رکھنے کا شوق ہو تو قرآن نے عدل کی شرط لگائی، اس میں عدل کرنا ضروری ہو۔ بالکل صحیح۔ اس صاحب نیکسٹ اسد خان ہیں کراچی سے، کہتے ہیں اجماع کی تعریف کیا ہے؟ کتنے علماء ایک بات پر متفق ہو جائیں تو ہم اس کو اجماع کہیں گے؟ تمام صحابہ کرام کا کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جانا یہ اجماع کہلاتا ہے، اور یہ اجماع حجت ہے۔ بے شک۔ پھر دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں جتنے مجتہد علماء ہیں ان کا کسی ایک بات پر اتفاق کر لینا یہ بھی اجماع کے حکم میں ہے۔ ہاں، ایک اجماع سکوتی بھی بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے مل کر، کچھ علماء نے، مجتہدین نے مل کر ایک مسئلے پر اتفاق کیا ہے، اور باقی کے مجتہدین کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی اور انہوں نے اس پر سکوت کیا ہے، کھل کر ان کی تائید نہیں کی، سکوت کیا ہے، تو اس کو اجماع سکوتی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس اجماع کا درجہ وہ جو میں نے پہلے بیان کیا ہے اس جتنا نہیں۔ بالکل سب صحیح ہو گیا۔ نیکسٹ استاد محمد عمر ہیں لاہور سے، کہتے ہیں مسجد کے پیسے کھانے والے پر اسلام کیا حد لگاتا ہے؟ حرام کھانا ہے، ایک ہے ایک شخص کے پیسے کو بے غیرتی کرتے ہوئے باطل طریقے سے کھایا، یہ تو ہوا حرام۔ لیکن جو مسجدوں کے پیسے ہوتے ہیں وہ تو اجتماعی چندے سے ہوتے ہیں نا، تو اس کا زیادہ گناہ ہے۔ جہاں تک گناہ کا تعلق ہے تو یہ زیادہ گناہ ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ حد کس پر لگے گی، وہ حد کا لگنا الگ مسئلہ ہے، لیکن نہ کسی مولوی کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی انتظامیہ کے عہدے دار کو اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا کہ تم حرام کھاؤ۔ کیوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ واہ۔ اسی طرح جو حکمران ہیں جن کے پاس سرکاری بیت المال ہوتا ہے اس میں سے بھی حرام کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ واہ۔ ناجائز طریقے سے جو لوگ مال کھاتے ہیں، یہ مسجدوں کا مال چھوٹا بیت المال ہے، اور پوری حکومت کے پاس جو بیت المال ہوتا ہے بڑا بیت المال ہوتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اب جتنا حرام کھایا ہے، جتنی آگ اس نے اپنے پیٹ کے اندر ڈالی ہے اتنی تو اس کو برداشت کرنی پڑے گی نا، اس کی سزا۔
نیکسٹ سعید اسد ہیں ملتان سے، کہتے ہیں سعید اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ان کے مریدوں کے لیے دعا کی درخواست کر دیں۔ میں الحمدللہ جب بھی دعا مانگتا ہوں تو میرے ذہن میں سارے مریدین بھی ہوتے ہیں اور ہر پیار کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی میں اس وقت اگر کبھی ذہن میں نہ رہے تو اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے نا، تو میری نیت یہ ہوتی کہ یا اللہ جتنے بھی میرے پیار کرنے والے ہیں سب کی خیر فرما۔ میں اب بھی دعا کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا آمین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ آمین۔ اے خالق مالک، تو سب کو جاننے والا ہے، سب کے حالات سے واقف ہے۔ یا اللہ مجھ پر بھی، میرے اہل خانہ پر بھی، میرے جتنے تلامذہ ہیں ان پر بھی، آمین۔ جتنے میرے مریدین ہیں متوسلین ہیں ان پر بھی، جو ہمارے سلسلہ عالیہ کے جتنے وابستگان ہیں ان کے لیے بھی، اور جو تیرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہے، یا اللہ سب پر اپنا کرم فرما۔ آمین۔ یا اللہ جو ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان پر بھی کرم فرما، ان کے لیے بھی ہدایت کے رستے کھول دے۔ آمین۔ یا اللہ پھر آپس میں سب کو اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب آمین۔ فرما۔ یا اللہ ان سب کو کسی کا محتاج نہ بنانا، صرف تیرے محتاج ہیں، اور ہمیں تیرے محتاج ہونے پر فخر ہے، کیونکہ جس کا تو ہو جائے پھر اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ نیکسٹ عمر نورانی ہے ڈنمارک سے، کہتے ہیں آج کے دور میں اصلی اور نسلی پیر نہیں ملتے، اگر مل جائیں تو مریدوں کا رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ بڑے لوگوں کے لیے پیروں کے پاس ٹائم ہے، چھوٹے لوگوں کے لیے نہیں۔ ایسی حالت میں وظائف کی اجازت لینا ہو تو کس سے لیں؟ کیا 2 نوافل شیخ عبد القادر جیلانی یا مولا علی کو ہدیہ پیش کر کے وظائف شروع کیے جا سکتے ہیں؟ وظائف شروع کرنے کے لیے اصلی نسلی پیر کا ملنا کوئی ضروری بھی نہیں کہ پیر ہو تبھی وظیفہ کرنا ہے وگرنہ نہیں کرنا۔ فرائض کی پابندی کرو، کوشش کرو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مبارکہ پر عمل ہو۔ واہ، یہ 2 کام کر لو گے تو سب کچھ اسی میں آ جاتا بے ہے۔ شک۔ سرکار کی سنت پر سختی سے عمل کرو، اور پھر اس کے بعد اگر وظیفے کرنے ہوں تو درود شریف پڑھو۔ واہ، یہ تو اللہ کا حکم ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود شریف پڑھا کرو۔ اور وہ اذکار جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ کیا کرو۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ میں نے بغیر اجازت کے کوئی وظیفہ نہیں کرنا، تو میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں کہ حدیث شریف کے اندر جو بھی وظیفہ آپ کو نظر آئے آپ اس پر بلا جھجک عمل کیجیے، لیکن یہ یاد رکھیے یہ جتنے وظائف ہیں یہ سب ہیں نوافل۔ نوافل سنن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سنتوں کا مقابلہ نہیں، بالکل صحیح۔ اور سنتیں جو صرف سنت ہوں فرائض نہ ہوں، وہ سنتیں فرائض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرض کسی قیمت پر نہیں چھوٹنا چاہیے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر کوشش کرنی چاہیے کہ میں ہر قیمت پر اس کو ادا کر کے رہوں گا۔ آمین انشاءاللہ۔ تو سب نیکسٹ نازیہ جمال ہیں کراچی سے، بڑا انٹرسٹنگ سا ان کا کوسچن ہے، کہتے ہیں عشق الہی میں اگر کچھ فرائض چھوٹ جائیں تو کیا حکم ہوگا، سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ عشق الہی میں فرض چھوٹ ہی نہیں سکتا۔
یہ سب ڈھونگ ہے کہ ہاں سانو بڑا عشق چڑھیا ہے. سانو نمازہ نہیں آتا. یہ عشق نہیں ہوتا، یہ پاگل پن ہوتا ہے. عشق میں تو بندہ اپنے محبوب کی ہر اشارے پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو سب نیکسٹ صوبیہ بطول صاحبہ ہیں لاہور سے، کہتی ہیں جی کہ جنت سے بھی حسین ہے اشرف کا آستانہ، ان کے کرم کا دیکھو محتاج ہے زمانہ. یہ کوئی کلپ فیس بک کے اوپر چل رہا تھا. کہتی ہیں کوئی انڈیا کے سید جمال اشرف صاحب ہیں، یہ شعر پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں ایک طرف ویڈیو میں ان کی تصویر تھی اور دوسری طرف ان کے مزار کی تصویر تھی. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ شعر پڑھے جا رہے تھے. کیا فرماتے ہیں ان کے حوالے سے؟ میں تو یہ بات سن کر ہی حیران ہو رہا. ہاں ایک مسئلہ ہے جو بزرگوں کا بیان فرمودہ ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں، کسی صحیح حدیث میں نے نہیں پڑھا. ہم بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جسد اطہر روضہ شریف کے اندر جس مٹی سے مس ہے وہ جگہ عرش الہی سے افضل ہے. باقی مزارات کے بارے میں تو نہیں کبھی سنا. یہ تو ہم بھی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پرتیت ہے، کوئی نہیں نا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں کہہ رہے ہو. یہ نہیں، جنت سے حسین منظر، یہ منظر تو سارے دیکھتے ہیں مزارات کو، اور جنت کو آپ میں سے کس نے دیکھا ہے کہ موازنہ کر رہے ہو کہ جنت سے حسین منظر ہے؟ سب نیکسٹ خورشید ندیم ہے ملک وال سے، کہتے ہیں راستے میں نماز جنازہ ہو رہا ہو اور میت کا عقیدہ معلوم نہ ہو تو عقیدہ معلوم کرنا چاہیے یا جنازہ پڑھنا چاہیے؟ عقیدہ تو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. جنازہ پڑھنے والوں کو دیکھ لو، تو جنازہ اٹھانے والے ہیں وہ کیسے، بڑی بات ہے، سبحان اللہ، پتہ چل جائے گا مرنے والا کیا کیسا بات ہے، کیا بات ہے. مشتبہ شاہ ہیں کراچی سے، کہتے ہیں امام محمد رضا خان نے دیوبند علماء کے خلاف فتویٰ دے کر انہیں دنیا سے پار لگانے کا حکم کیوں نہ دیا؟ کیا وہ گستاخ نہیں؟ گستاخ ہیں تو زندہ کیوں چھوڑے گئے؟ یہ گستاخ رسول کو قتل کرنا، یہ عوام کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ہر کوئی اپنے مخالف کو گستاخ کہہ کر اسے قتل کر دے گا اور کہے گا جی میں نے تو شریعت پر عمل کیا ہے. شریعت انارکی نہیں پھیلاتی، یہ فریضہ اس نے گورنمنٹ کے سپرد کیا ہے. جو وقت کی اسلامی حکومت ہے وہ فیصلہ کرے گی، کسی اور کو انفرادی طور پر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو امائمہ کائنات ہیں لاہور سے، کہتی ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا فراڈ ہے. اسلام ایسا مذہب ہے جس پر پوری سختی سے عمل کیا جا سکے تو انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. واہ. تو سنیکشن مدیحہ قریشی ہیں لاہور سے، کہتی ہیں موبائل پر صلاۃ السلام لگا کر بیٹھ کر سن سکتے ہیں یا کھڑے ہونا لازمی ہے؟ نہ بیٹھنا لازمی ہے نہ کھڑے ہونا لازمی ہے. آپ لیٹ کر بھی درود و سلام سن سکتی ہیں، لیٹ کر بھی درود و سلام پڑھ سکتی ہیں. یہ آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صلاۃ السلام جو ہے وہ صرف کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. کھڑے ہو کر پڑھو تو، بیٹھ کر پڑھو تو، لیٹ کر پڑھو تو. نبی کریم علیہ السلام تو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. واہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی. یہ عزیر طارق ہیں لاہور سے، کہتے ہیں جی مجدد کون ہوتا ہے؟ آج کل ہر دوسرا مولوی مجدد ہے، آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ میں نے تو کبھی مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر دوسرا مولوی مجدد ہے؟ میرے تعلق والے حلقے میں
مجھے کوئی ایسا مولوی صاحب نظر نہیں آیا جو اپنے آپ کو مجدد کہتا ہو یا لوگ اسے مجدد کہتے ہوں۔ ہاں، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، شاید ابو داؤد شریف میں ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینہ۔ زمانہ کے گزرنے سے نا دین کے چہرے پر گرد و غبار آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ یا ایسا گروپ بھیجے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو اسلام کے دین کے چہرے سے گرد و غبار صاف کر کے اسلام کا اصلی چہرہ دکھائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ عدنان شفیق ہیں سیال کوٹ سے، کہتے ہیں جب ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے بات سمجھانے پر قدرت نہیں رکھتا تو آج اتمام حجت کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ فیصلہ کرے گا بات ہم نے صحیح طرح پہنچائی یا نہیں۔ ہمیں تو روزانہ اہدنا الصراط المستقیم کہنا پڑتا ہے۔ ہم اتمام حجت کیسے کر سکتے ہیں؟ مفصل، مدلل، واضح اور تسلی بخش جواب دیں۔ بیٹے آپ خود کنفیوز لگ رہے ہیں مجھے، یہ جو آپ کا سوال ہے نا یہ تو ٹھیک ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں پر میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہوں، آبا و اجداد قربان ہوں، ان جیسا فصیح بلیغ اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ بے شک بڑے تھوڑے سے الفاظ میں اگلے کو بات سمجھا دیتے تھے، لیکن نبوت تو سرکار پر ختم ہو گئی ہے، اب اللہ نے کوئی نیا نبی نہیں بھیجنا، لیکن اس امت کے اندر ایسے علماء ہمیشہ موجود رہیں گے جو قوم کو صحیح رستہ صحیح نیت سے بتا سکیں گے۔ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں صحیح رستے کا پتہ نہیں چلا، بتاتے رہتے ہیں علماء کرام، بتاتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، کس نے صحیح نیت سے صحیح مسئلہ بتایا تھا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن قوم تک جو ماننے والی چیزیں ہیں جن کا ماننا ضروری وہ پہنچ رہا ہے۔ بے شک ہاں، جو لوگ کنفیوز کر رہے ہیں، جو لوگ قوم کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، ان کو اس کا بھی گناہ بھگتنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوں گے ان کا بھی عذاب ان کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر آپ نے کہا ہم تو روزانہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ بھئی ہدایت کے معنی ہیں کئی، اس کے درجے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رستہ دکھانا، مثلا میں یہاں فیصل آباد میں جنگ روڈ پر ایک کالونی ہے شیخ کالونی، یہاں پر رہتا ہوں۔ کوئی مجھ سے آن کے پوچھے جناب میں نے گھنٹہ گھر جانا ہے، یہ فیصل آباد کا مرکز ہے گھنٹہ گھر، میں اسے کہوں یہاں سے نکلو مسجد کے گیٹ سے نکلو، پھر تم بائیں مڑ جانا، پھر بائیں مڑ کر پھر رستے آئیں گے دو، پھر دائیں مڑ جانا، سیدھے چلے جانا، تھوڑا سا مڑ کر آگے جھنگ روڈ آ جائے گا، پھر وہاں سے بائیں جانا، اس طرح میں رستہ بتاؤں تو یہ بھی ہدایت ہے۔ اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں کہوں بیٹھ بیٹے گاڑی پر، میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں، اس کو گاڑی میں بٹھاؤں اور گھنٹہ گھر لے جاؤں اور کہوں یہ تیری منزل آ گئی ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ تو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اس کا مطلب ہے یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلاتا رہے۔ یہ تو مانگنی چاہیے ہر وقت دعا۔ استاذ نیکسٹ مستقیم عادل ہیں لاہور سے، کہتے ہیں سکون کے لیے نشہ آور یا نیند آور دوائیاں کھانا کیسا ہے؟ اگر بہت ذہنی پریشانی ہو اس حوالے سے کیا رہنمائی کریں؟ بیٹے تم اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نسخہ بھی استعمال کرو نا۔ اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا ڈپریشن ہے ذہنی پریشانی ہے،
تو اس ذہنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو آپ کا ڈاکٹر دوائی تجویز کرے گا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سکون آور دوائیاں ہیں، نیند لانے والی دوائیاں ہیں، آپ کھا سکتے ہیں وہ، لیکن نشہ نہیں استعمال کر سکتے۔ بالکل صحیح سر۔ تم نے شیخ عتیقہ خانم ہیں لاہور سے، کہتے ہیں کامیاب زندگی اور بہترین آخرت، اس کے لیے رہنما اصول کیا ہیں؟ کوئی ایسا کام نہ کیجیے جس سے اللہ ناراض ہو۔ بس واہ، زندگی بھی آپ کی کامیاب گزرے گی اور آخرت بھی آپ کی کامیاب سبحان گزرے گی۔ اللہ سبحان اللہ۔ شیخ علامہ محمد عامر نقشبندی ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں جی کہ سورہ نمل آیت نمبر 27 کے اندر، سورہ نمل آیت نمبر 40 کے اندر ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان کیا جاتا ہے بندہ عاصب بن برخیہ تھا، وہ ایک ولی تھا۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ عاصب بن برخیہ کا نام صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، صرف یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی مستند حدیث یا کوئی ایسی چیز آپ ارشاد فرما دیں یا اس حوالے سے رہنمائی کر دیں۔ ہاں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کسی صحیح حدیث میں یہ نام نہیں آتا، اسرائیلیات میں اس کا نام ہے، لیکن وہ نبی کریم علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے نا، اسرائیلیات میں سے وہ بات بیان کی جا سکتی ہے جو قرآن و سنت کے مقابل نہ ہو۔ نیکسٹ رضوان شاہ صاحب ہیں کوئٹہ سے، کہتے ہیں روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح اصل میں کیا چیز ہے؟ کوئی روشنی ہے، انسانی شخصیت روح ہے یا جسم ہے کوئی، یا یہ دماغ روح ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الروح، حبیب پیارے یہ آپ سے روح کے بارے سوال کرتے کہ روح کیا چیز ہے، اصل میں کیا چیز ہے، کوئی روشنی ہے یا کوئی اور چیز ہے، کیا ہے یہ؟ قل الروح من امر ربی، محبوب ان کو یہ جواب دے دیجیے کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، بس۔ تو سعادت پرویز ہیں لاہور سے، کہتے ہیں بدنگاہی یا انٹرنیٹ پر غلط مواد دیکھنا یہ کبیرہ گناہ یا صغیرہ، کیا فرماتے ہیں؟ بندہ صرف اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں پوش تصورات رکھے، اس کا بھی ثواب تو نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک ہے خود گناہ کرنا، زنا کرنا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے، لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور یہ جو نیٹ پر ہے غلط مواد، فحش مواد، یہ جو فحاشی کی فلمیں وغیرہ بھی عام ہیں، ان کا گناہ زنا جیسا تو نہیں، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ جس آدمی کو اس کی عادت پڑ جائے دیکھنے کی تو وہ بالآخر گناہ کا رستہ اختیار کرے گا۔ آج کل کے جو نوجوان زیادہ بھٹک رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ حصہ نیٹ کا ہے، پوش تصاویر، اختلاط کی حد تک جو سب کچھ دکھایا جا رہا ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ گرم خون ہوتا ہے، نوجوان ہوتے ہیں، پھر وہ اس گرمی کو نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش تو کرتے ہیں، اگر وہ یہ نہ دیکھیں تو کہاں یہ گناہ بہت کم ہو جائیں۔ اور پھر اسی وجہ سے بڑے عجیب و غریب قسم کے انسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ سہیل عادل ہے ممبئی سے، کہتے ہیں مسلمانوں کی پستی اور زوال کا اصلی سبب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو نہیں لگتا علماء کی آپسی جنگیں بھی اسلام اور مسلمانوں کو پیچھے لے کے جا رہی ہیں؟ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ علماء کی جو آپس میں جنگ و جدال ہے یہ بھی مسلمانوں کو پستی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر صرف علمی اختلاف ہو اور شائستگی کی حد تک اختلاف ہو تو اس سے انتشار نہیں بڑھتا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر
سارا ملبہ ہی علماء پر گرا دینا یہ بھی تو درست نہیں ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ اصل سبب مسلمانوں کے زوال کا مسلمانوں کے اندر منافقت ہے۔ ہر کوئی یہ کہے گا وہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور جی فلانا بھی بڑا ٹھگ گئے تو فلانا بھی بڑا دالان والا ہے، ہر کوئی یہ کہے گا جس کو بھی پوچھو، لیکن جب اس کا داؤ لگے تو کم وہ بھی نہیں کرتا۔ کیا بات۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں آج کل صوفی صرف وہ ہے جس کا داؤ نہیں لگ رہا۔ بھئی اپنے کردار کو ٹھیک کرو پھر کسی پر اعتراض کرو۔ یہ پوری قوم جو ہے اس وقت یہ اسی منافقت کا شکار ہو رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے، اب ذرا روڈوں پر چل کر دیکھیں، یہ جتنے بیک گرز بھکاری تھے اب اتنے نظر آ رہے ہیں؟ یہ اشاروں پر یا گلیوں میں مانگنے والے یہ کدھر گئے ہیں؟ یہ سارے سیلاب زدہ علاقوں کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ ہم بھی سیلاب زدہ ہیں، ہمیں بھی دیجیے، روڈوں پر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ جو اصل حقدار ہیں جو وہاں کے باسی ہیں ان کا حق کھا رہے ہیں۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا جو سیلاب زدگان کی مدد ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہر راہ چلتے کو سامان نہیں پکڑانا چاہیے۔ بہتر یہ ہوگا کہ جو بھائی یہ نیک کام کر رہے ہیں وہ وہاں جائیں، اور جو بھی مسجد نظر آئے، میں یہ نہیں کہتا کہ اہل سنت کی مسجد کیا بات ہے، واہ، کسی کی بھی مسجد ہو، وہاں کے امام صاحب کو پکڑیں اور انہیں کہیں جی آپ ہمیں صحیح بتا سکتے ہیں کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ پھر مولوی صاحب پر بھی اعتبار نہ کریں پورا، بلکہ خود جو حقدار ہیں ان کے گھر جا کر ان کو راشن پہنچائیں، ان کو سامان پہنچائیں۔ اگر 10 آدمیوں تک آپ نے پہنچانا ہے تو رات چلتے ہوئے کو دے دیں گے تو پتہ نہیں وہ حقدار ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ 10 حقداروں تک تو پہنچے گا نا۔ بات ہے۔ کسی کے پاس زیادہ ہمت ہے 100 حقدار کو پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کافی آسانی ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ استاد میں سالم خان ہیں سرگودا سے، کہتے ہیں جی اس پرفتن دور میں ایمان کو مضبوط کس طرح کیا جائے اور کیسے مضبوط رکھا جائے؟ اس پرفتن دور میں ہر زمانے کے لوگ یہی کہتے رہے بڑا پرفتن زمانہ ہے، بڑا پرفتن زمانہ ہے۔ وسوسے آتے ہیں، یہ نہیں کہ وسوسے نہیں آتے، لیکن وسوسہ آیا تو بندہ کہہ دے آمنت باللہ ورسول، میں نے اللہ کو پر ایمان رکھا ہے، اللہ کے رسول کو مانا ہے، بس میں اس پر قائم۔ واہ۔ تو نیکسٹ یہ ارتضا چودھری ہیں پاک پتن سے، کہتے ہیں جی کہ قرآن تو ہمارے پاس ایک کتابی صورت میں پہنچا، سنت متواترہ کیسے پہنچی؟ سنت اور اخبار احاد میں فرق کیا ہے؟ قرآن کریم ہمارے پاس جو کتابی صورت میں پہنچا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، ان تینوں خلفائے راشدین کے ادوار میں بڑی محنت سے قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اور یہ کام مکمل ہوا تھا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اور یہ بھی سوچ لیجئے علم کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ قرآن ہے، اور یہ قرآن ہمیں کن کے دروازوں سے ملا ہے؟ واہ، ابو بکر صدیق بھی قرآن تک پہنچنے کا دروازہ، عمر فاروق بھی قرآن تک پہنچنے کا ایک دروازہ، عثمان غنی ذو النورین بھی کیا بات، اس علم تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بات اپنی حد تک ہی رکھنی چاہیے کہ الحمدللہ ان صحابہ کرام کی محنت سے قرآن ہم تک پہنچا۔ اور سنت متواتر، خبر متواتر، سنت متواتر وہ ہے کہ ہر دور میں
اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہو کہ جن کا عقلاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. سنت متواترہ اس طرح ہم تک پہنچی ہے. ہر سنت جو ہے وہ حدیث ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے، ہر سنت حدیث ہوتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی. اس لیے ہم اگرچہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں نے آج کل جمعۃ المبارک میں مشکات شریف سامنے رکھ لیتا ہوں اور اس میں سے حدیثیں پڑھ پڑھ کر سناتا رہتا ہوں. ہم حدیث والے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اہل حدیث نہیں کہلواتے، ہم اہل سنت کہلواتے. دیکھیے، نماز کے اندر ایک دوسرے سے باتیں کرنا، سلام کلام کرنا، اس کی حدیثیں تو ہیں کہ شروع میں پوچھا جاتا تھا السلام علیکم کنویں رکعت چل رہی ہے، یہ پوچھا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ بند ہو گیا. اب نماز میں باتیں کرنا حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. سنت کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے اس طریقہ مبارکہ کو جو چلتا رہا، یا یوں کہہ لیجئے جو نبی کریم علیہ السلام کا آخری عمل ہے، اسے ہم سنت کہتے ہیں. تو سمجھے روزینہ سید ہیں بورے والا سے کہتے ہیں جی جنت کی حور جتنی خوبصورت ہے اور بیان کی جاتی ہے، ہمارے خام جنت میں جا کے ہمیں تو دیکھیں گے بھی نہیں، تو وہ ہمارے لیے کیسی جنت ہوگی؟ آپ نے اپنے آپ کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا. میری بیٹی فکر نہ کر، تیرے خامد کو جتنی حوریں ملیں گی نا، ان کی ملکہ تو ہی ہوگی. کیا بات ہے! نیک بیوی ہو، جنتی ہو، تو جنت میں وہ حوروں کی سردارنی ہو. کیا بات ہے! سبحان اللہ. رنگ روپ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا، اور یہ قد و قامت بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، فکر نہ کر. وہاں کسی خاتون کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تم جو چاہو گے تمہیں وہ ملے گا. یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں، شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز فیصل آباد میں تو جائز ہو لیکن لاہور پہنچ کر وہ شرک بن جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز دنیا میں شرک ہو اور جنت میں وہ شرک نہ ہو. نہیں، شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے. شرک میں تفریق نہیں ہوتی. اللہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے میں بھی، عاصم بیٹے تم بھی، اور جتنے سننے والے مسلمان ہیں انشاءاللہ ہم جنت میں پہنچیں گے. اور جنت میں اللہ ہمیں یہ شان دے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اس میں مذکر مؤنث سارے شامل ہیں. جنتی مرد ہوں، جنتی عورتیں ہوں، جو چاہیں گی اللہ انہیں عطا کرے. تو اگر آج ہم کہہ دیں کہ مصطفیٰ جو چاہتے تھے اللہ دے دیتا تھا، تو یہ شرک کیسے بن جائے؟ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تب تو ہر ایک کے پاس وہ شان ہوگی. سجل طارق ہیں لاہور سے، کہتی ہیں سب سے پہلے مسلمان کون ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت آدم علیہ السلام؟ انسانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں آدم علیہ السلام، اور ارواح میں سب سے پہلے مسلمان ہیں نبی کریم علیہ السلام. سبحان اللہ.
صاحب نے شیخ عاصمہ بطول ہیں لندن سے، کہتی ہیں مسلمان حق پر ہیں، ان کے پاس اللہ کا دین ہے، دنیا اللہ کی ہے، تو اس میں حکومت مسلمانوں کی ہونی چاہیے، ان کی ہاں اور نہ میں عالمی فیصلے ہونے چاہیے، ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ کوئی ذات اپنے ماننے والوں کو یوں پریشان کرتی ہے یا کرے گی اور رکھے گی؟ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی یہی تو بیٹے دکھڑا ہے۔ بیٹے تم رہتی ہو انگلینڈ کے اندر، وہاں کے اکثر گورے جاب کرتے ہیں تو پوری دیانت کے ساتھ، وہ بدماشی بھی کرتے ہیں تو پوری دیانت کے ساتھ، لیکن جو ہمارے مسلمان ہیں کیا یہ ہر کام میں دیانت رکھتے ہیں، امانت سے کام لیتے ہیں؟ نہیں۔ پھر جب اللہ کو ماننا ہی نہیں صحیح طریقے سے، پھر اللہ پر الزام کیسے؟ تم اللہ کو مانو، تو اللہ بھی خود فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا، تم میرے احکامات پر عمل کرنے میں سستی نہ کرنا، تیاری پوری کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، ہم بھی نہ کرنا، اور غم بھی نہ کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوگے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے دل سے مومن ہوگے، سچے دل سے تم نے میری باتیں مانی، ان پر عمل کیا، پھر نہ تم نے سستی کرنی ہے نہ غم کرنا ہے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ شیخ محمد الطاف ہیں کوٹلی آزاد کشمیر سے، کہتے ہیں جی 2 کوشچن ہیں ان کے، کہتے ہیں نور من نور اللہ کی وضاحت فرما دیں۔ یہ بہت سے لوگوں کو غلطی لگتی ہے، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو تو میں نے ہمیشہ تمیز کے لیے تھوڑی آتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، پھر میں آدم علیہ السلام میں اپنی روح میں سے لفظی ترجمہ تو یہ ہے نا، تو کہ اللہ نے کیا اپنی روح کا کوئی ٹوٹا نہ آدم علیہ السلام کے اندر ڈالا تھا؟ توبہ۔ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کا ذکر کرتے ہوئے، آسمان و زمین کا ذکر کرتے جمیعا منہ، سارا کا سارا اسی کی طرف سے ہے، اسی سے ہے، تو کیا مطلب ہے یہ آسمان بھی اور زمین بھی اسی کا ٹکڑا ہے؟ نہیں، یہ نور من نور اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالی کے نور کے فیض سے بننے والا نور۔ بے شک جو آدمی نبی کریم علیہ السلام کے نور کو اللہ کے نور کا ٹوٹا حصہ یا جز مانے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو نور مخلوق مانے، یہ کہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا کیا تھا، تو اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ ہم نور مخلوق مانتے ہیں، لیکن یہ بھی عقیدہ قطعیہ نہیں ہے، واہ۔ یہ بھی ذہن میں رہے۔ اور نیکسٹ استاد صاحب انہی کا کوشچن ہے، کہتے ہیں کیا قبر کو بوسہ دینا جائز ہے؟ ہاں، خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں نہیں مناسب کرنی۔ مناسب کرنی۔ سجدہ سے منع کیا گیا ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، کسی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم قبر پرست ہو، اور نہیں، اللہ کے بندے۔ اگر ہم قبر پرست ہوتے تو مجھے تو اب یاد بھی نہیں رہا کہ میں کتنی دفعہ مدینہ طیبہ کا سفر کر چکا ہوں۔ ہمارے نزدیک تو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ قبر تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ بے شک ہم نے کہا وہاں جا کر ان کی قبر کو کبھی سجدہ نہیں کیا، یہاں کسی کی قبر کو کیسے سجدہ کریں گے؟ ہم روکتے ہیں سجدہ سے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دیوے بوسا قبر کو، تو سٹائل کیا بنے گا؟ یہ
اور دور سے دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ اس نے ہونٹ لگائے ہیں یا ماتھا ٹکا ہے۔ اس لیے نہیں، اگر اکیلے ہو، تم تنہا ہو، تمہاری نیت بھی ہو کہ میں نے صرف میرے ابا ہیں، میری اماں ہیں، میرے ماں باپ کی قبریں ہیں، تو وہ اگر محبت کے بارے ان کو بوسہ دے لیتا ہے، ماتھا نہیں لگانا، بوسہ دے لیتا ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن کسی کے سامنے کرنے سے لوگوں علماء نے منع کیا۔ صحیح۔ تو خدیجہ منیر ہیں لاہور سے، کہتے ہیں جی یہ مدثر بن امام ہے جہلم سے، کہتے ہیں کیا کسی عمل سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ عمر میں برکت سے کیا مراد ہے؟ کیا سال بڑھ جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ویسے ایک حدیث ہے الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو پلٹ دیتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آقا دعا تقدیر بدل دے گی اللہ کی تقدیر؟ فرمایا دعا خود بھی تو تقدیر ہے نا، ہاں یہ بھی تقدیر میں ہی ہے یعنی کہ اس کو دعا یوں کرے گا۔ سمجھو کہ ایک ہے اللہ کا علم ازلی، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ ہے اوپر، وہ چینج نہیں ہوتا، اور نیچے لکھا ہوتا ہے ہاں یہ جا رہا ہوگا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اس کے لیے فلانا دعا کرتا رہتا ہے، تو اس دعا کی وجہ سے ہم اسے اس ایکسیڈنٹ سے بچا لیں گے۔ یہ بھی اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹانگیں نہیں ٹوٹیں گی، لیکن نیچے کیا ہے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر یہ کہ کوئی دعا مانگے گا تو دعا سے اس کی یہ جو تقریر ہے نا، جو تقدیر ہے، یہ مبرم حقیقی نہیں، جو مبرم حقیقی ہے وہ تقدیر نہیں بدل سکتی۔ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما، یعنی جتنے سانس تو نے اسے دینے ہیں اس کے سکھ میں گزریں، تکلیف میں نہ گزریں، عمر میں برکت ہو گئی۔ ایک آدمی کی بالفرض 200 سال عمر ہے، وہ سسک سسک کر جیتا ہے، تو وہ کیا جیا وہ؟ اور ایک آدمی ہے 50 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، تو کہا کہ اس نے 70 سال اللہ کی عمر ہے، عبادت کی۔ اللہ نے اسے پریشانیوں وغیرہ سے بچا کے بے رکھا ہے، شک بے شک بے شک۔ بس تھوڑی دیر کے لیے اسے آخر میں اللہ نے تکلیف دی، بیماری کی، اچھا تو بس اس کی روح پرواز کر گئی، ایمان پر خاتمہ ہوا، تو یہ برکت ہی ہے نا۔ بے شک بے شک بے شک۔ استاذ نیکسٹ یہ عائشہ رشید ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں آپ کی تفسیر قرآن میں گالیاں نہ دینے کے حوالے سے پراپر ایک پورا آرٹیکل موجود ہے، خود آپ نے ایک جلسے میں ایک ذاکر کو گالی دی تھی، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ ظاہر بات ہے گالیاں تو نہیں دینی چاہیے، لیکن میں بھی تو ایک انسان ہوں نا، بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے، بہت کم کرتا ہوں غصہ، لیکن جب کسی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتا کہا تھا، تو کیا میں اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتا؟ میں نے بھی اس کو کچھ کہہ دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور یہ لوگ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ویسے کسی مہربانی کے مستحق بھی نہیں، ہم نہ اسے گالیاں دیں گے تو فرشتے تو جان نکالتے وقت ان کے چوتنوں پر لگائیں گے نا، چھتر۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، قرآن فرما رہا ہے، لگائیں گے نا، چل خبیث نکل اب یہاں سے، اے خبیث روح نکل یہاں سے، تو بدلہ تو ملے گا نا۔ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، اور خاص طور پر جو مقدسات ہیں بے شک۔ ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دو۔ ایک شیعہ عالم کا میں کلپ سن رہا تھا، اس نے برملا کہا تھا کہ اہل سنت کے مقدسات کو گالیاں دینا حرام ہے۔
نشے نوشی چوہان ہیں قصور سے آج ہیں جی عبداللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ کیا حضرت امیر معاویہ نے خطیبوں کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کو حضرت علی کو گالیاں دیں؟ تو مفصل جواب ارشاد فرما دیں۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ روایت کو پرکھنے کے لیے درایت کا ہونا بہت ضروری۔ یہ ابھی چند دن پہلے یہ چونڈ بھروانا جھنگ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ جلسہ تھا، میری تقریر تھی، تو میں اکثر اپنی تقریر کے دو پارٹ کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں نے جو کچھ کہنا ہوتا ہے کہہ لیتا ہوں، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے مجمع کے لیے، بھی ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی سوال ہے تو پوچھ کے وہ تسلی سوال کر سکتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے یہی سوال کر، کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطیبوں کو کہہ کر سیدنا علی مرتضیٰ کو ممبروں پر گالیاں دلوایا کرتے تھے؟ میں نے کہا یار ایک بات بتا، مجھے اگر پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ مولویوں کو پیسے دے کر میرے ابا جان کو گالیاں دلوا رہا ہے، اگر مجھ میں غیرت ہوئی میں اس کے ساتھ کچھ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ بالکل کروں گا۔ کروں گا۔ اگر ویسے وہ اتنا پاورفل ہے کہ میں ٹانگیں اس کی نہیں توڑ سکتا، کے لیے بد دعا تو ضرور کروں گا نا کہ یا اللہ ادھر بیڑا غرق کر۔ تو میرے اندر غیرت زیادہ ہے یا حسنین کریمین کے اندر غیرت زیادہ تھی؟ ہم تو 1400 سال بعد کے لوگ ہیں، تو مولا حسن حسین کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ابا جان کو گالیاں دی جا رہی ہیں؟ تو مولا حسن اور مولا حسین نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ کیا اس کے بعد ان کے لیے جائز تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے ہاں کھانا کھانے پہنچ جاتے؟ وہ تو وہاں کئی مہینہ وہاں مہمان رہتے تھے، ان کے کھانے کھاتے تھے، وظیفہ ان سے لیتے رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو حسنین کریمین کو برا کہو، توبہ، یا اس بندے کو برا کہو جس نے یہ روایت گھڑ کر حدیث کی کتابوں کے اندر ڈال دی ہے۔ یہ بات بالکل درایت کے خلاف ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بات ہو ہی نہ سکے میں اس کو کیسے بیان کروں، کیسے تسلیم کروں؟ سائنس نے کبھی موت کو جی استاد آج جی استاد نیکسٹ استاد یہ نوشی چوہان ہیں قصور سے، میں سب ایک منٹ اس کے جی استاد یہ نوشی چوہان صاحب ہیں قصور سے، کہتی ہیں اگر سائنس نے کبھی موت کو شکست دے دی، خالق الموت خلق الموت والحیات کا کیا بنے گا؟ یہ امتحان پھر ختم کیسے ہوگا اگر یہ امتحان ہی ہے؟ بڑا عجیب سا سوال ہے۔ موت تو ختم نہیں ہوگی۔ چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، یہ ہمارے جو سائنسدان ہیں یہ ایسی ویوز ایجاد کر لیتے ہیں جو پوری دنیا میں پھیل جاتی، اور کوئی ذی روح مرتا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو آوارہ کتے پھرتے ہیں یہ بھی نہیں مریں گے، یہ جو بھیڑیے ہیں یہ بھی نہیں مریں گے، سانپ بھی نہیں مریں گے۔ پھر بہتات ہو جائے گی نا ان کی بھی بہتات ہو جائے گی، اور ادھر انسانوں کی بھی بہتات ہو جائے گی۔ 5 جنوری سن 1954 کو میں اکیلا تھا۔ اب میرے اپنے بچے 30 سے زیادہ ہو چکے ہیں، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، اور ان کی آگے اولادیں، یہ بھی پتہ نہیں، مجھے تو پوری گنتی بھی یاد نہیں۔ تو 100 سال کے بعد میری نسل کہاں تک پہنچ جائے گی؟ 500 سال کے بعد
سب زندہ رہتے ہیں، مرتا کوئی نہیں، تو نسل کہاں تک پہنچے گی؟ موت نے تو آنا نہیں ہے، گوشت کہاں سے کھائے گا انسان؟ بکرے کو ذبح کیا تو وہ تو مر جائے گا، موت نے تو آنا نہیں ہے، گوشت ناپید ہو جائے گا۔ وہ جو جانور ہیں شکاری درندے، وہ کیا کریں گے پھر؟ سارا نظام ہی تباہ ہو جائے یہ گا۔ شیر، یہ چیتے، یہ کیا کریں گے پھر؟ موت نے تو آنا نہیں ہے، تو کیوں افراتفری آپ پھیلانا؟ نہیں، اللہ کا نظام جو ہے نا وہی بہتر ہے، وہی بہتر ہے۔ پھر اتنے لوگ ہو جائیں گے، یہ زمین تو پھر چھوٹی پڑ جائے گی نا، رہیں کہاں، رہیں گے کہاں؟ اناج کہاں سے کھائیں گے؟ چاول کہاں پیدا کریں گے؟ سارے تو مکان بن جائیں گے۔ سبزیاں کہاں سے اگیں گی؟ موت نے تو آنا نہیں ہے، گوشت آپ کو ملنا نہیں ہے۔ اور زندہ اللہ آپ نے رہنا نہیں کی ہے۔ جو ونڈ ہے نا، اس ونڈ پر راضی رہو۔ واہ، سبحان اللہ۔ آج کے لیے ہماری طرف سے یہ کچھ، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ